إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دعاء امام زمانہ علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد. چہردہ معصومین علیہ السلام کے توسل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. معمول کے مطابق چہردہ احادیث کے ساتھ ہر معصوم کی ایک حدیث، اور آج ہم موضوعی اسے بیان کریں گے. تمام حدیثیں چہردہ معصومین علیہ السلام کی ہم پیش کریں گے، وہ سب رزق کے بارے میں، اور رزق کے مختلف ابعاد اور جہات سے ائمہ علیہ السلام نے گفتگو کی ہے. رزق کتنے قسم کا ہوتا ہے، کس طرح سے ملتا ہے، رزق میں کیا احتیاط کرنی چاہیے، جو کچھ فرامین معصومین آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایک عجیب فقرہ ارشاد فرمایا کہ انسان کے یقین کی کمزوری ہے یہ کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ویسا کامل نہیں کہ جو کما حق کو ہونا چاہیے تھا. تو یہ یقین کی کمزوری ہے کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے، اور وہ رزق جو اسے حاصل ہو اسے حاصل کرنے کے لیے محض اس مال کی خاطر لوگوں کی تعریفیں کرے. یہ انسان کی یقین کی کمزوری ہے. پھر فرمایا کہ جو اپنی عفت کا خیال رکھتے ہوئے حلال رزق حاصل کر لے وہ قیامت میں شہداء کے درجے کے برابر محشور ہوگا انشاءاللہ سے. تو خود رزق حلال جو عبادت ہے وہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ جو اپنی عفت کا خیال رکھتے ہوئے، یعنی اپنے آپ کو کسی گناہ میں مبتلا نہ کرے اور پھر رزق حلال کو تلاش کرے، انشاءاللہ وہ شہداء کے ساتھ محشور ہوگا میدان محشر میں. اللہ تعالیٰ ہمارے یقین کو بھی بڑھائے، توکل میں اضافہ فرمائے، اور ہمیں رزق حلال عطا فرمائے انشاءاللہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ یا ابا القاسم یا رسول اللہ یا امام الرحمہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يوم جيها عند الله اشفع لنا عند الله. امیر بیان مولانا متقیان علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دلوں کی نورانیت دراصل ہے ہی لقمہ حلال سے. ہم یہ بعض مرتبہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم لمبے لمبے وظیفے پڑھیں گے اور کچھ بہت لمبی لمبی دعائیں پڑھیں گے تو اس سے ہمیں کوئی دلوں کی نورانیت ملنے والی ہے. وہ بہت بعد کا مرحلہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ حاصل کریں جو خود اپنا ہے، حلال کا ہے، غصب نہ کریں. کبھی وراثت میں غصب ہوتا ہے، کبھی تقسیم میں غصب ہوتا ہے، شوہر زوجہ کے درمیان ہوتا ہے، اور معاملات میں ہوتا ہے، جیسے کہ یہاں پر بہت سارے معاملات میں کامن ہے. طلاق کے مسئلے پر ہوتا ہے، وہ حق جو ہمارا نہیں ہے اگر ہم نے لے لیا اس کے بعد آپ لاکھ مجلسیں گھر پہ کرتے رہیے، وہ نورانیت حاصل ہو ہی نہیں سکتی. جب تک کہ لقمہ حلال نہ ہو تو لقمہ حلال ہی سے دلوں کی نورانیت حاصل ہوگی. پھر امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر فرض ہے کہ رزق حلال کی کوشش کرو اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ نیک سلوک کرو اس رزق کے ذریعے سے. یعنی یہ ذمہ داری مرد پر، نہ نفقہ واجب ہے مرد پر. تم پر فرض ہے کہ اس بات کی کوشش کرو اور خود یہ کوشش کرنا ہی نیک سلوک کرنا ہے اہل و عیال کے ساتھ. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے مطابق مل کے صلوات بے دینا میں حیدر کرار مولا علی علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آئیے توسل کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا
إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند اللہ. ام الائمہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ارشاد فرمایا، رزق کے بارے میں بی بی نے خطبہ فدق میں بھی گفتگو کی ہے، اس طرح سے کہ بی بی نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایمان کو شرک کی نجاست سے بچنے کا ذریعہ قرار دیا. ایمان لے کر آئیے تاکہ شرک کی نجاست سے بچیے. پھر فرمایا کہ نماز پڑھنے کو تکبر سے بچنے کا ذریعہ قرار دیا. یعنی کہ کوئی نماز بھی پڑھا متکبر بھی ہے، اس کا مطلب ہے کہ روح نماز تک نہیں پہنچا، ورنہ تکبر سے بچ چکا ہوتا، جو خطبہ فدقیہ میں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا. یہ نماز تکبر کو دور کر دیتی. اور پھر فرمایا زکوٰۃ کی ادائیگی کو تمہارے نفس کی پاکیزگی اور رزق کی وسعت کا ذریعہ قرار دیا. یعنی ہر مالی واجب کہ جو آپ پر ہے، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں آپ خرچ کرتے ہیں تو ایک تو نفس پاک، نفس کی کلینزنگ ہے، تزکیہ نفس کا لفظ استعمال کیا سیدہ سلام اللہ علیہ نے، اور رزق کی پاکیزگی اور رزق میں وسعت. اسی لیے آپ دیکھیں معمولاً آپ یہ کہتے ہوئے پائیں گے ہر وہ کہ جو خمس پابندی سے ادا کرنے والا ہے اس کے مال میں ہمیشہ برکت ہی رہے گی. آپ معمولاً دیکھیں گے کیونکہ مال میں کمی نہیں ہوتی، یعنی اتنا حلال سے اسے مل ہی جاتا ہے کہ وہ اطمینان سے اپنے اہل و عیال کے ساتھ گزارا کر سکے. تو جو حق زہرا کو ادا کرے گا تو زہرا سلام اللہ علیہ بھی اسے دنیا اور آخرت میں نوازیں گی انشاءاللہ سے. سبحان اللہ. یا فاطمۃ الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. جو گفتگو سے بالکل مربوط بات میں پیش کرتا ہوں امام حسن علیہ السلام کی حدیث میں، رزق کی تلاش میں ہمیشہ تین چیزوں سے بچیں، ایک تکبر سے بچیں، ایک حرص سے بچیں، ایک حسد سے بچیں. یہ کہیں نہ کہیں انوالو ہوتے ہیں ساتھ میں. حسد انسان دوسروں سے کرتا ہے، تکبر جب بہت زیادہ مال آ جائے تب اس میں آہستہ آہستہ کسی سٹیٹس پہ پہنچ کے غرور آ جاتا ہے، اور حرص کبھی بھی ختم ہی نہیں ہوتی. تو امام حسن مجتبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تکبر سے بچو اس لیے کہ دین ہلاک ہو جائے گا تمہارا. اور اسی وجہ سے اللہ عز و جل نے ابلیس پر لعنت کی ہے کیونکہ اس میں تکبر تھا، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ بیٹھا تھا. پھر امام نے فرمایا حرص سے بچو اس لیے کہ حرص تمہارے اپنے نفس کا دشمن ہے، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام بہرحال حرص ہی کی وجہ سے بالآخر جنت سے نکالے گئے، وہ تھا ترک اولا. لیکن امام حسن علیہ السلام نے فرمایا چونکہ وہ شیطان نے جھوٹی قسم کھائی اور جھوٹی قسم کے بہکاوے میں آ کر انہوں نے اس درخت کے قریب چلے گئے وہ کہ جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع فرمایا تھا، تو جنت سے نکال دیے گئے. تو ایک زیادہ پانے کی خواہش تھی. تو آدم ابو البشر جو ہمارے جد ہیں، تو امام نے فرمایا کہ تمہارے جد بھی جنت سے نکالے گئے تھے حرص کی وجہ سے، تو زیادہ حرص سے بچنا. اور پھر فرمایا حسد سے بچو اس لیے کہ حسد برائی کا علم بردار ہے. یہ امام کا لفظ ہے، یعنی ہر برائی آخر میں جا کے پھر حسد پہ ختم ہوگی، جس کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. یعنی پھر بھائی بھائی کا بھی نہیں رہتا. جب معاملہ اتنا بڑھ جائے تو پھر دوست تو چھوڑ دیجئے، مومن مومن چھوڑ دیجئے، پھر جو دو سگے بھائیوں میں بھی آپس میں وہ قتل تک بھی بات پہنچ سکتی ہے اگر حسد اتنا بڑھ جائے تو. امام حسن علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اسے رزق کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یعنی تین اخلاقی برائیوں کی طرف متوجہ کیا، تکبر، حرص، حسد، اس سے بچ کے رہنا انشاءاللہ سے. یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایھا المجتبی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. کیا یہ خوبصورت فرمان ہے ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کا. کبھی وقت آ جاتا ہے انسان کی زندگی میں بہرحال ہر کوشش کے بعد بھی اسے کہیں نہ کہیں سے کچھ مانگنا پڑ ہی جاتا ہے، کبھی ہو جاتا ہے ایسا، اللہ نہ کرے کبھی کی زندگی میں ایسا وقت آئے، لیکن اگر آ جائے تو کیا کریں.
کیونکہ یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ کبھی بھی کسی انسان کی زندگی میں ایسا کوئی وقت نہیں آئے گا، کبھی آ بھی سکتا ہے، تو اس کے بھی کوئی آداب ہیں کیا؟ عطا کرنے کی بھی آداب ہیں، لیکن مانگنے کی بھی کچھ آداب ہیں۔ وہ ابو عبداللہ حسین علیہ السلام شاید فرماتے ہیں کہ جب کبھی حاجت مانگنی پڑ جائے تو 3 صفات کے حامل لوگوں کے علاوہ نہیں مانگنا حاجت اپنے کسی، دیکھنا کہ اس میں 3 میں سے کم از کم کوئی ایک صفت ہے، پھر اس سے بات کرنا۔ پہلا تو یہ کہ ذی دین، دیندار ہے یا نہیں، سب سے پہلے یہ دیکھو، یعنی دین کا درد اور اس کا احساس اسے ہے یا نہیں ہے۔ پھر فرمایا ذی مروتن۔ اب مروت ایک ایسا لفظ ہے عربی میں کہ جس کا پراپر اردو ایک لفظ میں ٹرانسلیشن ناممکن ہے۔ مروت وہ اردو والا مروت نہیں، جو مروت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا احساس کر لینا کسی کا۔ عربی میں جو مروت ہے اس میں کئی الفاظ آپ کو شامل کرنے پڑیں گے، یعنی وہ کہ جس میں حسن سلوک بھی ہو، جوان مردی بھی ہو، ایک ہوتا ہے نا کہ اس کے خلق و خو میں ایک ایسی بات ہو کہ وہ کسی کو نیچے نہ گرنے دے، جو کہتے ہیں مروت والا ہونا، اس سے مانگنا۔ اگر دیندار نہیں بھی ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں جو ویسے شاید اتنے دیندار نہیں ہیں لیکن کم از کم دوسروں کا اس طرح سے احساس کرنے والے ہیں، تو ذی مروتن۔ پھر فرمایا تیسرا ہے ذی حسبن، دیکھنا کسی اصیل و شریف خاندان کے شخص سے مانگنا۔ ہاں، کیوں ایسے؟ اس لیے کہ بہت سے ہوتے ہیں کئی مرتبہ نودولتی ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیتے ہیں، وہ اصیل شریف خاندان سے نہیں۔ اس لیے آپ کو کئی واقعات میں ملے گا سبحان اللہ کہ جب لوگ ائمہ علیہ السلام کے پاس آتے تھے، خود ابو عبداللہ حسین کے واقعے میں کہ ایک شخص آیا امام کے پاس حاجت مانگنے کے لیے، میں واقعہ نہیں پڑھوں گا، اس نے کہا مولا میں نے آپ کی یہ حدیث سن رکھی ہے کہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ جب مانگو تو دیندار سے مانگو، مروت والے سے مانگو، اور اچھے اصیل شریف خاندان والے سے مانگو۔ آپ وہ ہیں کہ آپ میں تینوں صفات میں اعلیٰ ترین مقام پر ہیں۔ آپ نے کہا تھا کوئی ایک صفت بھی ہو تو اس سے مانگ لینا، آپ تینوں میں اعلیٰ ترین صفت پر ہیں، تو میں اس لیے آیا ہوں آپ سے مانگنے کے لیے، کیونکہ آپ کے پاس دین خود دین امام حسین نے، دین ہی امام حسین ہے۔ سبحان اللہ، مل کے صلوات بھیجے نام ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ مروت کتنی ہے امام حسین میں؟ حر کو گرنے نہیں دیا امام حسین علیہ السلام، سخت ترین دشمن ہے، اس کو رسوا نہیں ہونے دیا امام حسین علیہ السلام۔ یہ ہے مروت امام حسین علیہ السلام کی۔ اور اصیل و شریف خاندان کون سا امام حسین علیہ السلام کا؟ جب کسی نے کہا تھا امام سے کہ آپ کو اپنے خاندان پہ ناز کیوں ہے، کہ یہی ناز کم ہے کہ سب ہمارے خاندان میں تو شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ہم کسی اور کے خاندان میں جانے کی کوشش نہیں کرتے، ہمیں کسی اور کے خاندان میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ ہمارے خاندان سے جڑنا چاہتے ہیں۔ تو یہ اصیل شریف خاندان ابو عبداللہ حسین علیہ السلام کے نام پر انشاءاللہ کربلا کی زیارت، بلکہ دل میں تمنا آ گئی کہ وہ بھی بہت بڑا رزق ہے، تو وہ نصیب ہو انشاءاللہ۔ ایک مل کے اور صلوات بے دینا امام حسین علیہ السلام پر، اللہم صلی علی محمد یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ یہ امام زین العابدین علیہ السلام سے توسل ہے، لیکن آپ کو حدیث میں ایسا محسوس ہوگا کہ حدیث امام رضا علیہ السلام کی شروع ہو گئی، اس لیے میں یہ سنا رہا ہوں آپ کو کہ خود امام رضا علیہ السلام نے اس حدیث میں امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک فرمان بیان کیا ہے، کیونکہ احمد ابن محمد آئے امام رضا علیہ السلام کے پاس اور عرض کی کہ مجھے دعا دیجئے کہ اللہ میرے رزق حلال میں وسعت دے۔ تو امام علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہیں معلوم بھی ہے کہ رزق حلال ہے کیا؟ رزق حلال ہر ایک کو ایسے نصیب تھوڑی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس نے کہا کہ مولا بتائیے کہ کیا ہے رزق حلال؟ تو امام نے جواب دیا کہ میرے جد علی عبد الحسین زین العابدین یہ فرماتے تھے کہ الحلال قوت المصطفین۔ یہ عجیب حدیث ہے کہ امام زین العابدین یہ فرماتے تھے کہ حلال تو اللہ فقط اپنے مصطفیٰ بندوں کو عطا فرماتا ہے، یعنی جسے خاص چن لیتا ہے اللہ۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ رزق حلال اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انشاءاللہ اگر آپ کے نصیب میں لکھی ہے، مصطفین کا لفظ ہے، یعنی ایک تو مصطفیٰ خاص الخاص چنے ہوئے رسول اللہ ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے لیے ان اللہ استفا آدم، اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھی چنا ہے، نوح علیہ السلام کو بھی چنا ہے. تو جنہیں رزق حلال دیا نا اللہ نے اسے انبیاء کی طرح چنا ہوا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک کے نصیب میں نہیں آتا رزق حلال. تو امام نے اس کی اہمیت اسے احساس دلوائی کہ دیکھو تم کیا مانگ رہے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کو چھوٹی نعمت نہیں سمجھنا. ماشاء اللہ. یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین ایھا السجاد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيه عند الله اشفع لنا عند الله. امام محمد باقر علیہ السلام کس سے بیزار ہے؟ امام رزق حلال کے لیے اتنا زیادہ اس کی اہمیت کا احساس دلا گیا تو امام نے فرمایا کہ میں اس شخص سے بیزار ہوں، خاص یہ لفظ دنیا کا، کہ جو اپنے دنیاوی امور میں کوشش نہیں کرتا اور سست رہتا ہے. امام نے کہا بغض کا لفظ ہے، ویسے تو یہ میں نے بیزار کر کے تھوڑا سا مائلڈ کرنے کی کوشش کی. امام نے کہا میں اسے بغض رکھتا ہوں کہ جو اپنے دنیا کے معاملات کے لیے سست ہی رہتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بس صبح شام دوپہر انہیں بس سستی کے ساتھ گزارتے ہیں، ہفتوں گزر گئے، مہینوں گزر گئے، سال گزر گئے، کچھ اپنے لیے اپنے اہل و عیال کے لیے کہیں سے کوئی کوشش کی ہی نہیں، ٹھیک ہے گزر رہے سے. امام نے کہا میں اسے بغض رکھتا ہوں. کیوں؟ اس لیے امام نے فرمایا کہ جو اپنے دنیاوی امور میں سست ہو جاتا ہے وہ آخرت کے معاملات میں مزید سستر ہو جاتا ہے. آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ آخر میں پھر جا کے پھر اس کی نماز کے لیے بھی توجہ نہیں رہتی، پھر وہ آپ کو امام بارگاہوں میں بھی اتنے خاص نظر نہیں آتے، کیونکہ دنیا کے حساب سے وہ سوتا رہتا ہے مثلاً بساتوں پر بہت زیادہ، ٹھیک ہے، وقت ضائع کرتا رہتا ہے. تو پھر امام نے کہا کہ جو دنیا کے معاملات میں سست ہوتا ہے آخرت کے معاملات میں اور سستر ہو جاتا ہے. اس لیے یہ اچھی بات نہیں ہے. تو دنیا کے لیے بھی کوشش کیجئے، تو دنیا کے لیے ایسا کوشش کیجئے کہ آپ اللہ کی نیت سے اس میں اللہ قربتاً اللہ کوشش کیجئے اس میں. تو یہ دنیا نہیں ہے، آپ اصل میں آخرت کے لیے جا رہے ہیں پھر اپنے انشاءاللہ. یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایھا الباقر یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا عند اللہ. امام باقر علیہ السلام ہی اس کی بات ایک اور گزارش کروں گا. آپ نے توضیح المسائل میں ایک مسئلہ یہ پڑھا ہوگا کہ جب آپ نماز کے آخری سجدے میں جاتے ہیں تو آخری سجدے میں ذکر سجدہ کے بعد ایک دعا کرنا کوئی مستحب ہے، اور وہ دعا معمولاً کون سی مستحب ہے؟ یا خیر المسئولین و یا خیر الموتین ارزقنی وارزق عیالی من فضلک انک ذو فضل عظیم. یہ رزق کی دعا ہے. یا خیر المسئولین، اے وہ بہترین کے جس سے مانگا جاتا ہے. یا خیر الموتین، اے وہ بہترین جو عطا کرنے والا ہے. اور ارزقنی، مجھے رزق عطا فرما، وارزق عیالی من فضلک، اور میرے اہل و عیال کو رزق عطا فرما اپنے فضل سے. انک ذو فضل عظیم، تو بہترین اور بہت عظیم فضل والا ہے. یہ دعا تعلیم کردہ امام محمد باقر علیہ السلام ہے. اس لیے فقہا نے اس کو لکھا کہ امام باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے سجدے میں دعا پڑھنا مستحب ہے. اس لیے امام علیہ السلام کے اس حکم پر فقہا نے اس کو اس طرح سے مینشن کیا. اور جہاں تک امام جعفر صادق السلام کی حدیث میں سوچ رہا تھا کہ میں کون سی حدیث آپ تک سناؤں. ایک مقالہ ہے جس میں مختلف ائمہ علیہ السلام کی احادیث رزق کے بارے میں لکھی گئی ہیں. 40 حدیثوں کا مقالہ کسی نے لکھا تھا، تو اس میں 40 میں سے 15 حدیثیں صادق علیہ محمد کی ہیں رزق کے بارے میں. یعنی اتنا کچھ ہے امام جعفر صادق السلام نے جو ارشاد فرمایا رزق کے بارے میں. اب آپ خود سوچئے گا کہ نماز عشاء کے بعد کی جو دعا ہے اللہم انہ لیس لی علم بموضع رزقی، یہ تعلیم کردہ امام جعفر صادق علیہ السلام جو پوری دعا ہی رزق کے بارے میں. اللہ اکبر. تو امام علیہ السلام نے اب ایک حدیث میں سے منتخب کر کے آپ کو سنا دیتا ہوں. امام نے فرمایا کہ جو رزق تلاش کرے اپنا حلال سے کوشش کرے اور خستہ ہو کر رات میں سو جائے. آپ صبح سے شام تک کہیں پہ محنت کرتے ہیں تو رات میں آ کے ظاہر سی بات ہے خستگی ہوتی ہے آپ کو، آپ سو جاتے ہیں. لیکن چونکہ وہ رزق حلال دن بھر کی کوشش میں آپ پھر اس کے بعد جا کے خستہ ہو کر سوتے ہیں، وہ یقین رکھے کہ اس نے اپنی پوری رات گناہوں کی مغفرت کے ساتھ گزاری ہے. یہ صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے. سبحان اللہ. گناہوں کی مغفرت فقط گال پہ زور زور ہاتھ مار لینے سے نہیں ہے. گناہوں کی مغفرت چیخ چیخ کر
یا اللہ کہہ دینے سے نہیں. گناہوں کی مغفرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس حدیث میں فرمایا بہت سارے اس کے اسباب ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس نے دن اپنا رزق حلال کی طلب میں گزارا، خستہ ہو کے رات میں سو گیا، وہ یقین رکھے کہ اس نے مغفرت کے ساتھ رات گزاری ہے. سبحان اللہ. یہ ہے ذکر عملی. ایک ہوتا ہے ذکر لفظی، ایک ہے ذکر عملی. امام ذکر عملی بتا رہے ہیں یہاں پر. یا ابا عبداللہ یا جعفر ابن محمد ایہا الصادق یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یوم جیان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. مولا باب الحوائج امام موسیٰ کاظم السلام کے نام پر ایک صلوات بھیجے گا وسعت رزق کے لیے انشاءاللہ سے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. امام فرماتے ہیں راہ خدا میں مجاہد کی طرح ہے وہ شخص جو اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رزق کی کوشش کرتا ہے. مجاہد فی سبیل اللہ انشاءاللہ سے. یا ابا ابراہیم یا ابا الحسن یا موسیٰ ابن جعفر ایہا الکاظم یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یوم جیان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. شہنشاہ خراسان علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے ایک حدیث ارشاد فرمائی بہترین وسیلہ رزق کیا ہے؟ سوال. امام نے فرمایا بہترین معاش اس کا ہے جس کے اپنے معاش کے ساتھ دوسروں کا معاش بھی پورا ہو جاتا ہے. کتنا خوبصورت جملہ ہے امام کا. 3 مرتبہ معاش کا لفظ ہے اس میں. بہترین معاش اس کا ہے جس کے اپنے معاش کے ساتھ دوسروں کا معاش بھی وابستہ ہے، پورا ہو جاتا ہے. اس خاطر ہے کہ تجارت کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ جب آپ تجارت کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ اور لوگ بھی ہو جاتے ہیں جن کا معاش آپ کے معاش کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے. جب آپ نے رزق میں وسعت کے لیے دعا کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں تو خود بخود آپ کے رزق کے ساتھ دوسروں کا رزق وابستہ ہو جاتا ہے. تو یہ بہترین معاش ہے. اگر کوئی اس مقام تک پہنچ سکے تو اسے ضرور کوشش کرنی چاہیے. یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ ایھا الرضا یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یوم جیان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کا تو ہے ہی وسیلہ وسعت رزق کے لیے، تمام دنیاوی حاجات کے لیے بے انتہا مجرب ہے. قرض کی ادائیگی کے لیے، گھر کے کسی معاملے کی کوئی بھی دنیاوی حاجت ہے اس کے لیے امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کے وسیلے کی بے انتہا تاکید ہے. امام نے فرمایا ہے کہ کسی بھی نعمت پر شکر نہ کرنے والا وہ ویسا ہے کہ جیسے گناہ کے بعد توبہ نہ کرنے والا ہو. جب اللہ نے آپ کو کوئی نعمت دی آپ نے شکر نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کہ جیسا گناہ ہوا کوئی جس کی توبہ نہیں کی، یعنی اتنا سنگین کام ہے. تو ائمہ علیہ السلام کے واقعات میں تو کثرت کے ساتھ ہے. ہمارے شاید حالات میں اس طرح سے پتہ نہیں کتنا ممکن ہو سکے، لیکن اس کو آپ سن لیجئے کہ جب بھی کبھی کوئی ایک اچانک نعمت یاد آتی ہے، ہر وقت انسان نعمتوں میں، لیکن خاص اسپیسیفک نعمت کبھی آپ کو یاد آ جاتی ہے، وہ کتنا اچھا ہو گیا تھا، وہاں سے میں بچ نکلا تھا، وہاں سے غیر متوقع رزق مل گیا. اچانک اگر کوئی خاص نعمت جیسے ہی یاد آتی فوراً اپنی سواری پر وہ سواری روک کر شکر کا سجدہ کرتے تھے. یہ امام جعفر صادق اسلام کے واقعات میں ہے کہ امام سواری پہ جا رہے تھے، اچانک سواری روکی امام نے. بہرحال اس وقت ظاہر ہے کہ اونٹوں پر یا گھوڑوں پر جس طرح سے بھی سفر ہوتا تھا سواری روک کر سجدہ کیا. تو امام ایک صحابی نے پوچھا کہ مولا یہ راستے میں ایک دم آپ نے سواری روک کے سجدہ کیوں؟ کہ خاص ایک نعمت کو یاد کیا میں نے، اور خاص ایک نعمت یاد آئی. اور پھر امام اسلام اس طرح سجدہ کرتے ہوئے کہتے تھے کہ الحمدللہ کما ہوا اہلو، حمد اس پروردگار کی اتنی حمد اور ایسی حمد جس کا وہ اہل ہے، اس سے بہتر حمد ہو نہیں سکتی. تو امام اسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ الحمدللہ کما ہوا اہلو تو فرشتے اس کا ثواب لکھنے سے عاجز ہو جاتے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کس قدر حمد ہے تو کیا ثواب لکھیں. تو اللہ عز و جل نے حکم دیتا ہے کہ یہ مومن نے جو حمد کی ہے یہی حمد لکھ دو اس کے نامہ اعمال میں، اب میں قیامت میں اس کو اتنا اجر دوں گا جس کا میں اہل ہوں.
کیونکہ اس نے یہ کہا ہے کہ حمد اس پروردگار کی اتنی حمد کہ جتنا وہ اہل ہے. اب یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کتنا اہل ہے، اس لیے کہ وہ لا محدود ہے، اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. امام تقی الجواد علیہ السلام کا وسیلہ تمام حاجات کی برابری کے لیے، جن جن نے التماس سے دعا کا ہم سے ہم سب کے لیے انشاءاللہ. یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایھا التقی الجواد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. امام علی النقی الہادی علیہ السلام نے ایک حدیث ایسی ارشاد فرمائی کہ جس میں 2 خواہشات کا بیان ہے. جب بھی کوئی نعمت انسان کو ملتی ہے، ایک خواہش ہوتی ہے کہ یہ باقی رہے، دوسری خواہش ہوتی ہے کہ اس میں اضافہ ہوتا رہے. امام نے کہا جو نعمت ملے اگر باقی رکھنا چاہتے ہو اس نعمت کو حسن سلوک کے ساتھ حلال میں استعمال کرو، اور اگر اضافہ چاہتے ہو تو اسی نعمت پر شکر کرتے رہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. یہ 2 باتیں ایسی ہیں کہ نعمت باقی بھی رہے گی، اللہ نعمت بڑھاتا بھی جائے گا انشاءاللہ سے. حسن سلوک یعنی اس نعمت کو اس کا حق ادا کرو، یعنی اس کو بے دریغ بیجا استعمال نہ کرو، ہے نا، بے دردی سے استعمال نہ کرو. تو اس نعمت کو حسن سلوک کے ساتھ حلال میں استعمال کرو، یہ امام اسلام نے ارشاد فرمایا. اور پھر شکر ادا کرو، نعمت باقی رکھے گا اللہ، شکر کی وجہ سے اضافہ فرمائے گا. یا ابا الحسن یا علی ابن محمد ایھا الہادی النقی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. امام حسن عسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس رزق کی اللہ نے ضمانت دی ہوئی ہے، اللہ نے اس کا ذمہ لیا ہے، وہ تمہیں اس عمل سے نہ روک دے جسے اللہ نے فرض کیا ہوا ہے. بڑی گہرائی ہے اس میں. یعنی مثال کے طور پر اب بہت سارے معاملات یہاں پر، میں نہیں کہتا کہ کوئی جان بوجھ کے کرتا ہے، لیکن بعض اوقات کیئرلیسنس بھی ہوتی ہے. مثلا کسی کو شراب سرو کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر کسی ایسی جگہ کام کرنا کہ جہاں پر کسی بھی طریقے سے نماز کے لیے کوئی گنجائش ہی نہ نکل پائے، یہ صحیح نہیں ہے. تو بڑے بعض لوگ کیجولی کہہ دیتے ہیں کہ وہ بعد میں قضا کر کے پڑھ لیتے ہیں. قضا کر کے پڑھنے کی کوئی شریعت نے اجازت نہیں دی ہوئی کہ آپ ٹھیک ہے نہ پڑھ سکیں تو قضا کر کے. آپشن 2 نہیں دیا ہوا یہاں پر، یہ ایک ہی آپشن ہے کہ ادا ہی پڑھنی. لیکن یہ کہ اگر کوئی جرم کرتے ہوئے گناہ کرتے ہوئے نہ پڑھے تو اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک تدارک کا ذریعہ رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو امام نے فرمایا کہ وہ رزق جس کی ضمانت اللہ نے لی ہے وہ تم اس عمل سے نہ روک دے کہ جسے اللہ نے فرض کیا ہوا ہے. اللہ نے فرض کیا ہوا ہے خمس، اللہ نے فرض کیا ہوا ہے بہت سارے مالی واجبات اور عبادات. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ پر وہ یقین والی بات ہے کہ اس یقین کو رکھنا چاہیے انسان کو. یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایھا الزکی العسکری یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. بہت ہی لطیف حدیث ہے حضرت حجت علیہ السلام کی. وہ جنت کے بارے میں، جنت میں تو سب سے بڑا رزق ہے اللہ کا جنت، اور اولاد اللہ کے رزق کی کیفیت میں سے ایک کیفیت اولاد ہے. جنت میں اگر کسی کو اولاد چاہیے، اس لیے کہ جنت میں جو خواہش وہ کرے گا پوری ہو جائے گی، ایسا ہے نا احادیث میں. تو جنت میں اولاد کیسے اسے نصیب ہوگی، وہ رزق کیسے ملے گا اسے؟ امام اسلام نے فرمایا جنت میں حمل کی کوئی تکلیف ہے نہیں، اور ولادت کے وقت کی بھی جو تکلیف اور کیفیت ہوتی ہے وہ بھی نہیں. تو اگر ہمارا کوئی چاہنے والا جنت میں اولاد کی خواہش کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی جیسی وہ صورت کی خواہش کرے گا اور جیسی وہ سیرت کی خواہش کرے گا اس کے لیے ویسے ہی اولاد خلق کر دے گا جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلق فرمایا تھا، بغیر حمل کے، بغیر ولادت کی ساری کیفیت کے. یعنی میں اس حدیث کو پڑھنے کے بعد سوچ رہا تھا
کہ ایک مومن جنت میں اہل بیت علیہ السلام کے وسیلے سے کس مقام تک پہنچ جائے گا کہ وہ خواہش کرے گا تو اللہ آدم علیہ السلام کی طرح خلق کرتا رہے گا اس کے لیے بچوں کو، جتنی وہ اولاد چاہے گا. اور یعنی حمل کے بغیر، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا تھا بغیر ماں باپ کے، اس حمل کی کیفیت کے بغیر، تو اللہ اسے اولاد عطا کر دے گا بغیر کسی اس قسم کی کیفیت کے. سبحان اللہ. امام زمان علیہ السلام کا توسل پڑھتے ہیں، پھر کچھ تشریف رکھیے گا، بعد میں آپ ہم دو فقرے مصائب کے پڑھیں گے. یا بالحسن یا وصی الحسن والخلفاء الحجہ ایها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يوم جينا عند الله اشفع لنا عند الله. ایک بار اور یوم جی عند الله اشفع لنا عند الله. تشریف رکھیے. امام حسین علیہ السلام کی محبت سب سے بڑا رزق ہے. اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دیتا ہے امام حسین علیہ السلام کی محبت. احادیث میں آیا. اور امام حسین کی زیارت کی محبت بھی اسے دیتا ہے جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی. امام حسین پر گریہ بھی ایک رزق ہے، کیونکہ یہ وہ رزق ہے کہ جو ہمارے دنیا کے معاملات تو چھوڑ دیجئے تو بہت چھوٹی بات ہے، جہاں کہیں کہاں کون سا آخرت کا ایسا مرحلہ ہے جہاں پر گریہ امام حسین علیہ السلام ایک مومن کے کام نہ ہے. اور اس گریے میں بھی اگر کوئی اس کیفیت کو اپنے اوپر لا سکے جب وقت آخر امام حسین خیام کی طرف آئے تو فرمایا کہ یا مسلم ابن عقیل و یا ہانی ابن عروہ. اپنے عزیزوں انصاروں کو پکار رہے تھے امام، اے مسلم ابن عقیل، اے ہانی ابن عروہ، یا حبیب ابن مظاہر و یا ظہیر القین و یا یحییٰ بن کثیر و یا ہلال ابن نافع و یا ابراہیم الحسین و یا عمیر بن المطاع یا اسد الکلبی و یا عبداللہ ابن عقیل و یا مسلم ابن عسجہ و یا حر الریاحی. یہ سب نام امام علیہ السلام نے لیے ایک کے بعد ایک نام، پھر سب کو ملا کر کہا یا ابطال الصفا، اے میدان میں دھاڑنے والوں کہاں ہو، یا فرسان الحجہ ما لی انادیکم فلا تجیبونی، کیا ہو گیا تمہیں، میں تمہیں صدا دیتا ہوں جواب کیوں نہیں دیتے. آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، عجب تنہائی کی کیفیت تھی. اس کے بعد ایک عجب واسطہ دیا امام نے، فہذہ نساء الرسول، یہ رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں، میں اس لیے پکار رہا ہوں تمہیں کہ یہ بیٹیاں اب تنہا ہیں، میں مقتل کی طرف جا رہا ہوں. لیکن سب سے درد بھری کیفیت یہ تھی کہ ایک بچی آ کر کہہ رہی تھی ایک بار اور مجھے گود میں لے لو. وہ 4 سال کی وہ بچی کہ جو اپنے آپ کو یتیمہ سمجھ چکی تھی، جیسے حسین مقتل کی جانب گئے تھے گویا سکینہ سمجھ چکی تھی کہ اب میں یتیم ہو گئی ہوں. وہ کہہ رہی تھی ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. فرمایا نکلتی نہیں سیدانیہ باہر آیا، سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات میں مادر. اور پھر ایک شکوہ بھی کیا، ایک پیار بھرا شکوہ کیا بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ نے. وہ کہتی تھی بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار، میں آپ سے نہ بولوں گی اب یا شہ ابرار، اچھا نہ اگر کیجیے جلدانے کا اقرار، مر جائے گی شب کو تڑپ کر یہ دل افکار، کیسی ہیں یہ باتیں میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا. بہت سے مومنین یہاں پر ہیں جن کے والدین سال 1 سال ہوا 2 سال ہوئے، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے، اور جب ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے انسان چاہے کتنی ہی عمر میں پہنچ چکا ہو اس کے لیے صدمہ ہوتا ہے. ایک 4 سال کی بچی کے لیے جو تیروں اور تلواروں میں ان کا بابا جا رہا ہے وہ جانتی ہیں. اب امام حسین علیہ السلام کیا کہیں اس وقت. یہاں جو شارحین امیر انیس انہوں نے لکھا کہ گویا امام حسین علیہ السلام کے پاس اب کوئی عذر، کوئی ایک بہانہ، کوئی ایک بات بچی سے کہے کہ کیسے جائیں مقتل میں. تو بیوی نے، جانتے ہیں امام حسین نے کیا بات کہی کہ شاید سکینہ جانے دیں، اب لو رو نہ، اب صبر کرو باپ کو جانی، کچھ دیتی ہو عباس کو پیغام زبانی.
کہ میں چلا جاؤں عباس کے پاس، عباس کو کوئی پیغام روتی تھی وہ عباس کو پیغام زمانی، اودے ہیں لبے لال ہے یہ تشنہ دہانی، ملتا ہے تو بیوی کے لیے لاتے ہیں پانی، محبوب الہی کے نواسے ہیں سکینہ، ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں سکینہ۔ بس بی بی سکینہ نے اس وقت بھی یہی فرمایا، نہیں بابا پانی نہیں چاہیے، چچا عباس بھی یہی کہہ کر گیا تھا واپس شبیر عجب تنہائی کے عالم میں تھے، جب ذوالجناح خالی واپس پلٹا تو بچی نے بھی یہی بات پوچھی، کیا میرے بابا کو پانی پلایا یا پیاسا مارا؟ اللہ اکبر، پروردگار ان آنسوؤں کو قبول فرما لے، حاجات کو پورا فرما۔ پروردگار یہ جو تو نے امام حسین کے غم میں آنکھوں میں آنسو دیے ہیں، یہ نعمت عظمیٰ ہے، اسے ہمارے وقت آخر تک اور ہماری نسلوں میں اولاد میں جاری و ساری فرما۔ پروردگار قبر میں نور امام حسین علیہ السلام عطا فرما۔ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، جب ہم وارد ہوں، یعنی جب پل صراط سے گزر رہے ہیں اور ہر انسان جہنم سے گزرے گا، بس جسے حسین کی شفاعت مل جائے گی وہ گزرتا ہوا چلا جائے گا۔ اس دعا کا یہ مطلب ہے جو زیارت عاشورہ میں، پروردگار ہم اس یوم الورود پر ہمیں امام حسین کی شفاعت نصیب فرما۔ اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا اور آخرت میں ہمیں امام حسین کے ذریعے سے وجاہت اور عزت عطا فرما۔ فرزند حسین کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے خادمین ناصرین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔